اب میں تقریر کے لیے عائشہ سمرین صاحبہ کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آئے تقریر پیش کریں۔ پرواہ مت کیجیے چاہے دنیا کتنی بھی خلاف ہو، پرواہ مت کیجیے چاہے دنیا کتنی بھی خلاف ہو، چلیے اسی راہ پر جو سیدھی اور صاف ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعات اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے عامل اور قرآن، یعنی جادو کا علاج قرآن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو میں بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں ان عاملین سے معذرت کرتی ہوں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر رقیہ کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ میں ایسے سچے عاملین سے معذرت کرتی ہوں۔ دیکھیے سامعات، جادو ٹونا، نظر بد، عملیات یہ حق ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قرآن میں اس کے ثبوت نہ ہوتے اور احادیث میں اس کے ثبوت نہ ہوتے تو شاید ان کا انکار کیا جا سکتا، لیکن قرآن میں بھی اس کے ثبوت موجود ہیں اور احادیث میں بھی اس کے ثبوت موجود ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جادو ٹونا اور نظر بد وغیرہ کو حق جانیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی جادو ٹونا، کسی کی بدعا، کسی کا برا عمل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیے سامعات، اگر ہم امت محمدیہ کے افراد کی تلاشی لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے گردن میں ایک کاغذی تعویذ لٹک رہا ہوگا، اور کسی کی گردن میں مونگے لٹک رہے ہوں گے، اور کسی کی گردن میں کوڑیاں لٹک رہی ہوں گی، لیکن اور کسی کو کیا ہے، سامنے سے کالی بلی گزر جانے کا خوف ہوتا ہے، اور کسی کو الو کے پکارنے کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے امت محمدیہ کی حالت یہ ہے کہ کوئی مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتا ہے اور کوئی محبت کروانے کے لیے تعویذ پہنتا ہے۔ تو دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں تعویذ سازی کا کام باقاعدہ ایک پروفیشنل کام بن چکا ہے، لوگ اس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ کوئی ہر کام کے لیے یا پھر کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے ہمیں ہر کام کے لیے تعویذ مل جاتی ہے، تو لوگ کیا ہے اس کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، اور عام لوگ جو علم سے دور ہیں وہ اس کو دین سمجھ کر بچا لا رہے ہیں، اور بڑے لوگ اس سے خوب پیسہ کما رہے ہیں۔ کسی بھی بیماری کے لیے تعویذ بنائی گئی ہے، جو بھی بیماری ہوگی اس کی تعویذ آپ کو مل جائے گی، بیماری جتنی بڑی ہوگی اس کی تعویذ کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو دیکھیے مختلف قسم کے تعویذات بنائے گئے ہیں، جیسا کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تعویذ، پھر اولاد کے لیے تعویذ کہ وہ والدین اس کی بات مانیں، پھر ایک تعویذ شوہر کے لیے کہ بیوی اس کے تابع دار رہے، پھر بیوی کے لیے تعویذ کہ شوہر اس کا تابع دار رہے، اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے تعویذ کہ شوہر اور بیوی میں ناراضگی پیدا کرے، پھر اس کے علاوہ بیماریوں کے لیے بھی تعویذ بنایا گیا ہے۔ جیسے کسی کو اگر کینسر ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی تعویذ آپ کے لیے موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے یا پھر کسی بھی بیماری کے لیے آپ کے لیے تعویذ موجود ہے۔ دیکھیے ایک اور حیران کن بات ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے اس کی دلیل مانگی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اس تعویذ کو استعمال کیا تو اس کو اس بیماری سے شفا ملی، اور فلاں نے اس تعویذ کو استعمال کیا تو اس کا فلاں کام بن گیا۔ تو اس طرح کی یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل دینے کے بجائے یہ ایسی باتوں کے ذریعے اپنی دلیل دیتے ہیں۔ تو قرآن سے دوری نے آج ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ شرک امت کی رگ رگ میں بستا چلا جا رہا ہے، اور ان سب کے لیے لوگوں نے ایک لفظ مقرر کیا ہے، اور وہ ہے بندش۔ بندش کا لفظ لوگوں نے آج کل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پچھلے 1500 سال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ بندش ہمیں کہیں نہیں ملے گا، یہ ایک جدید ایجاد ہے، اور کہتے ہیں کہ بندش کروا دی گئی ہے، شرعی لحاظ سے بندش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کر بندش وغیرہ لوگوں کو گمراہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ بندش کا کیا مطلب ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا پھر اولاد ہونے میں بندش ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ بندش کا لفظ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ
अल्लाह तबारक व तआला तो रिश्ता करवाना चाह रहा है लेकिन फ़लाँ ने बंदिश कायम कर दी। अल्लाह तबारक व तआला औलाद देना चाहता है लेकिन फ़लाँ ने बंदिश कायम कर दी। अल्लाह तबारक व तआला कारोबार में तरक्की देना चाहता है लेकिन फ़लाँ ने बंदिश कायम कर दी। ये लफ्ज़ बंदिश कहकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि कोई जादूगर या आमिल ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा ताकतवर है। अगर ऐसा अक़ीदा है तो ये तो कुफ्र है। अगर वाकई ये अक़ीदा है बंदिश का कि कोई अल्लाह ताला तो वो काम करवाना चाह रहा है लेकिन लोगों ने उसे रोक रखा है, तो ये तो कुफ्र है। तो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले को कोई बदल नहीं सकता, कोई उसके इरादों को बदल नहीं सकता, इस बात का यकीन रखें। और अगर आपके नज़दीक बंदिश का ये मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला और अगर कोई जादू करवा रहा है तो उसका वो जादू का अमल, ये दोनों एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं, यानी मिल गए हैं, और इस वजह से अल्लाह के इरादे की वजह से वो काम असरअंदाज हो रहा है, तो ये बंदिश ही नहीं है, इसे बंदिश ही नहीं कहेंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के इरादे से ये काम हो रहा है, किसी के करवाने से नहीं हो रहा है। ये मिसाल के तौर पे एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला 3 साल तक औलाद से महरूम रखना चाहता है, और एक शख्स कोई दूसरा उस शख्स पे जादू करवा रहा है कि इसके यहाँ 3 साल तक औलाद ना हो। एक तरफ अल्लाह का इरादा है कि उस शख्स को 3 साल तक औलाद से महरूम रखे, और कोई जादू करवा रहा है कि 3 साल तक उस शख्स को औलाद ना हो। तो अल्लाह ताला का इरादा और उस शख्स का जादू का अमल, ये दोनों मिल गए। तो अल्लाह के इरादे की वजह से उस शख्स को औलाद नहीं हो रही, लेकिन जो जादू करवा रहा है वो ये सोचकर खुश होता है कि देखा मैंने जादू करवाया और इस वजह से इसको औलाद नहीं हो रही। तो ऐसा अगर कहेंगे, यानी बंदिश का ये तसव्वुर है कि अल्लाह के इरादे से ही वो काम हो रहा है, तो फिर इसे बंदिश कहने की ज़रूरत ही क्या है। इसको ये कह सकते हैं कि ये तो अल्लाह का फ़ैसला है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो हमें चाहिए कि एक यकीन रखें कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किसी के जादू करवाने से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के इरादे से वो काम होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से वो काम होता है। अगर किसी की शादी में ताख़ीर हो रही है तो ये मेरे रब की मर्ज़ी है, अगर किसी को औलाद नहीं हो रही ये मेरे रब की मर्ज़ी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते, अल्लाह ताला के कलिमात को बदलने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की बंदिश वगैरह के तसव्वुरात क़ायम करके लोगों को जादूगरों के पास जाने के रास्ते खोलना या फिर आमिलों के पास जाने के रास्ते खोलना, ये बहुत गलत बात है। ये जो हमारी इज़्ज़तें भी लूट रहे हैं और हमारा पैसा भी लूट रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं। तो सही इल्म हासिल करके इन कामों से बचें। अज़ीज़ सामियान, देखिए सहाबा इकराम सिर्फ़ एक अक़ीदा रखते थे, वो ये कि जब कभी उन्हें कोई मुसीबत या कोई परेशानी या फिर किसी चीज़ में रुकावट महसूस होती तो वो ये कहते कि ये मेरे रब की मर्ज़ी है और हम अपने रब की रज़ा पर राज़ी हैं। तो इस वजह से क्या है, वो लोग एक इत्मीनान से रहते, उनके दिल भी मुतमईन और उनके दिमाग भी पुरसुकून रहते और उनका ईमान और मजबूत होता था। आज हमारा अक़ीदा ये है कि कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम अपने अक़ीदे में इतनी कमज़ोरी की वजह से इस कदर कमज़ोर अक़ीदा बना लिए हैं कि अल्लाह ताला की आज़माइश का तसव्वुर ख़त्म कर चुके हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बक़रा में फ़रमाता है कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी आज़माइश नहीं है बल्कि कोई हम पर जादू करवा रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और हमने अल्लाह से उम्मीदें टूटती हुई भी देखी हैं, और आमिल से लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि यही करेंगे जो करेंगे, यही हमारा रिश्ता करवाएंगे, यही हमें औलाद देंगे, यही हमारे कारोबार में तरक्की देंगे। तो अल्लाह से उम्मीदें हटाकर क्या है, लोग आमिल से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो ज़रा सोचिए, और ये भी कहते हैं कि अब तो हम अल्लाह से दुआएं कर कर के थक गए मौत अल्लाह, तो अब ये बाबा ही करेंगे जो करेंगे। तो ये कहना गलत है। जरा सोचिए, अगर वो कुछ कर सकते तो वो यहाँ क्यों बैठे होते? अगर वो कुछ कर सकते तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाते, वही तावीज़ात खुद इस्तेमाल करते, वही दम खुद पर करते और पहुँच जाते एक ऊंचे मकाम पर। ऐसा नहीं है, वो खुद आपके पैसों का मोहताज शख्स बैठा हुआ है, और हम अल्लाह से उम्मीदें तोड़कर अल्लाह से मांगने के बजाय उन आमिलों के पास जा रहे हैं और उन आमिलों से मांग रहे हैं। उनके कदमों में गिरकर अल्लाह ताला को हम फरामोश किए बैठे हैं। अपने ईमान के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, जो कि क़तअन गैर मुनासिब है। कोई रुकावट, कोई बंदिश नहीं होती। ये याद रखें कि अल्लाह ताला फ़ाइल हक़ीक़ी है।
دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہونا ہے۔ ہمیں دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو سے کچھ لے کر آزماتا ہے۔ جیسا اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہر کسی کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہماری مرضی کے موافق ہم اپنی چیزیں مل سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کے فیصلے پر ہم راضی رہیں، اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے مجھے اولاد دینے کا تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے میرا رشتہ کروانے کا تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے مجھے صحت دینے کا تو کیا کوئی بیمار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ مجھے زندہ رکھے تو کیا کوئی مجھے مار سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم ایسے کئی واقعات بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں وہ شخص اتنا زخمی ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ موت کے قریب ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، تو اس کو زندہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کسی کا برا عمل ہمیں مار نہیں سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے کمزور، یہ کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر ہم اپنا بھروسہ اللہ سے ہٹا کر، اپنی تقدیر سے ہٹا کر شبد باز پر کرتے ہیں کہ یہی عامل ہمیں بچائے گا، یہی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، تو یہ ایسا کرنا سب غلط ہے۔ لا حول ولا قوت۔ دیکھیے سامعات، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ ہم خود بھی غور کر سکتے ہیں کہ 2020 میں ہماری کیا کیا پلاننگز تھیں۔ کسی کی پلاننگ شادی کی تھی ہوگی، کسی کی پلاننگ دبئی جانے کی تھی ہوگی، کسی کی پلاننگ آنے کی تھی ہوگی، اور کسی کی بزنس اسٹارٹ کرنے کی پلاننگ تھی ہوگی، یا پھر کسی کی عمرہ جانے کی پلاننگ تھی ہوگی، یا پھر کسی کے حج جانے کی پلاننگ تھی ہوگی، لیکن ہوا کیا؟ سب کے ارادے ٹوٹ گئے اور آخر میں وہی کام مکمل ہوئے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس بات سے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہے جتنی بھی پلاننگز کر لیں، جتنے بھی ہمارے ارادے ہوں، لیکن مکمل وہی ہونے ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو ہم اپنی علم سے دوری کی وجہ سے، اپنے عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے ان مصیبتوں کے حل کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ عادت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ عاملوں کے ذریعے اپنا علاج کروانے نکلتی ہیں، جبکہ 90% عامل 90% عامل غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس جایا کرتے ہیں اور وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں۔ اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک شخص، حیدرآباد کا ایک شخص تھا جو لوگوں کے نزدیک اس نام سے مشہور تھا، یعنی لوگوں نے اس کو ایک ٹائٹل دے رکھا تھا کہ اولاد دینے والے بابا۔ کیا تھا ٹائٹل؟ اس ٹائٹل اس کو لوگوں نے دے رکھا تھا۔ کئی خواتین اس کے پاس جایا کرتی اور وہاں جا کر اپنی عزتیں بھی لٹاتی اور اپنا پیسہ بھی لٹایا کرتی تھیں، لیکن جب گورنمنٹ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہوا تو اس شخص پر تحقیق کی گئی۔ اس شخص پر تحقیق ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو شخص جس کو لوگوں نے ایسا مشہور کیا تھا کہ اولاد دینے والے بابا، اس شخص کی خود کی کوئی اولاد نہ تھی، بس لوگوں نے اس کو مشہور کر رکھا تھا کہ اولاد دینے والے بابا۔ لیکن گورنمنٹ، حکومت اس پر تحقیق کی، کیونکہ وہ خواتین کی عزتیں لوٹ رہا تھا اور پیسہ بھی لوٹ رہا تھا، تو حکومت اس پر تحقیق کی۔ جب پتہ چلا کہ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو ایسا اگر سوچئے، اگر اس کو اولاد ہوتی، اگر وہ کسی کو اولاد دے سکتا تو کیا اس کی خود کی کوئی اولاد نہ ہوتی؟ جبکہ اس کی اولاد نہیں تھی، اگر کچھ کر سکتا تو خود کی بھی ہوتی اولاد، ایسا نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيٌّ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرٌ،
یعنی اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی مدد کے لیے کافی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے اور ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعائیں، اپنے جو جائز حاجات ہیں اس کو کس سے طلب کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اب تک میں نے آپ کے سامنے عاملین کی حقیقت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی۔ اب میں آپ کے سامنے شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں رقیہ شریعہ کے ذریعے، دم کے ذریعے علاج کرنا جائز ہے یا نہیں وہ بتاتی ہوں۔ تو عزیز سامعات، جادو کا ہونا حق ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس کا علاج بھی ہمیں قرآن ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی رقیہ کے ذریعے علاج کرنا چاہتے ہیں، دم کے ذریعے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو قرآنی آیات کے ذریعے علاج کریں۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سوروں کو نازل فرمایا تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان 2 سورتوں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور دم اس طرح کریں کہ اپنا کچھ لعاب اس میں شامل ہو۔ دم کرتے اور پھر اپنے سارے بدن پر وہ پھیر لیتے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں، تو اس سے ہم جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو جادو کروانے کے لیے شیطان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم اس طرح سے کیا ہے، اپنے گھروں کی حفاظت ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کرتے رہیں۔ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5749 میں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو انہیں عرب میں کسی بستی میں رکنے کی ضرورت پڑی اور وہ لوگ ایک بستی میں رک گئے۔ تو وہاں کے کسی ایک سردار کو بچھو نے کاٹا تھا۔ تو اس قبیلے کے لوگوں میں سے ایک شخص صحابہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی دم کا علاج جانتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں جانتا ہوں، اور وہ صحابی اس شخص کے ساتھ سردار کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر دم کیا۔ تو اس وجہ سے وہ سردار ٹھیک ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا۔ یہ حدیث یعنی اس واقعے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5749 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے ذریعے علاج کرنا چاہ رہا تو کر سکتا ہے۔ جادو کا علاج کے لیے 2 صورتیں بتائی گئیں، اور کسی جانور زہریلی چیز کے کاٹنے پر بھی ہم قرآن سے علاج کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابی نے کیا تھا۔ اور ایک مقام پر صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کہیں تکلیف تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور دعا کر کے دم کیا۔ دعا کا معنی ہے کہ ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں، ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں۔ اس طرح جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا، جس سے آپ کا جو درد تھا، جو تکلیف تھی، وہ دور ہو گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی لائیں اور نمک لائیں۔ 2 چیزیں منگائی تھیں، ایک پانی اور ایک نمک۔ پھر اس کے بعد پانی میں نمک کو ڈالا گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر اس پانی میں رکھے اور سورہ اخلاص پڑھتے گئے۔ اس سے وہ جو علاج اس کی تکلیف دور ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ
ہم اپنے علاج کے لیے کچھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگایا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علاج کے لیے دنیاوی کوئی اسباب اختیار کر لیں اور ساتھ ہی رقیہ بھی کریں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے رقیہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دنیاوی اسباب کا جو بھی علاج کا ذریعہ ہے اس کو اختیار کریں. اور ہم اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے لیے اور بھی جو اگر ہم جادو کے وغیرہ سے یا پھر کسی سے بچنا چاہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اس کے ذریعے اور بھی صبح و شام کے اذکار موجود ہیں جن کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں. اور ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بھی مضبوط رکھیں. یقین کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، ایسے ہی پڑھ کے چھوڑنا نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. دیکھیے عزیز سامعین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک دریا تھا، بڑا پانی تھا اور وہاں سے آپ کو گزرنا تھا، اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا یعنی ڈنڈا کو اس پانی پر مارا جائے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا پانی ہے اور یہ عصا کیا کام کرے گا، بلکہ اللہ پر یقین تھا، اللہ کا حکم تھا کہ اپنے عصا کو مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تو سامنے کیا ہوا، راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. تو یہ یقین ہونا ضروری ہے. یہ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. آیت کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی یا مشکل مصیبتیں جو بھی آئیں تو اس کو دور کرنے پر کون قادر ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں ہے. اسی آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. دیکھیے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اگر اپنا علاج کبھی کروانا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق رقیہ کرا سکتے ہیں اور ساتھ ہی دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں. اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظر خدا ہوتا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہمیں حاسدین کی حسد سے بچائے، اشرار کی شرارتوں سے بچائے اور ہمارے دشمنوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.